السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ جس دن میری میڈیکل کی ڈگری مکمل ہو گئی اس دن میں بے حد خوش تھی۔ خوشی سے میری آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ آج میں نے اپنے والد کا خواب پورا کر دیا تھا۔ وہ ہمارے درمیان موجود نہیں تھے، لیکن پھر بھی مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ہمارے درمیان ہی ہوں اور میری خوشی میں خوش ہو رہے ہوں۔ اگر آج میرے ابو زندہ ہوتے تو اس بات پر کتنا خوش ہوتے، انہیں مجھ پر فخر ہوتا۔ ابو کو یاد کرتے ہوئے میں دوبارہ سے آبدیدہ ہو گئی۔ میری ماں نے مجھے گلے لگایا اور مجھے پیار کیا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بچپن سے ہی میں اپنی امی ابو کی بہت لاڈلی رہی۔ میری ہر خواہش میرے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ جب میں پیدا ہوئی تو مجھے دیکھ کر میرے والد نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ان کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن چونکہ وہ گھر میں سب سے بڑے تھے اور ساری ذمہ داریاں انہی پر تھیں، اس وجہ سے وہ انہیں اپنا خواب کو قربان کرنا پڑا۔ لیکن وہ مجھے ڈاکٹر بنا کر اپنے خواب کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ بچپن سے میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ میں شروع سے ہی بہت زیادہ لائق اور محنتی تھی۔ اس سے کہیں زیادہ میں خوبصورت تھی۔ مجھے اپنی تمام خوبیوں کے بارے میں اچھی طرح پتہ تھا۔ اس چیز نے مجھے مغرور بنا دیا تھا۔ میں خود سے کم تر لوگوں کو کسی کھاتے میں نہ رکھتی۔ لیکن پھر اچانک میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ میرے والد کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ ان کا کاروبار میرے چچا نے سنبھال لیا۔ ہر مہینے ایک بڑی رقم میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی جاتی۔ پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ڈگری مکمل ہونے کے بعد یہ میری ہاؤس جاب شروع ہو گئی۔ میری ہاؤس جاب شہر کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال میں ہوئی۔ وہاں مجھے بہت سی نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں۔ میری یہ بھی خواہش تھی کہ میں اس ہسپتال میں نوکری کروں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے شدت سے دعا کی کہ مجھے اس ہسپتال میں نوکری مل جائے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہاؤس جاب کے مکمل ہونے کے بعد میں نے وہاں نوکری کی بات کی۔ میری بات منظور ہو گئی، لیکن جب میں نے گھر آ کر اپنی ماں کو بتایا کہ میں اس ہسپتال میں نوکری کرنا چاہتی ہوں، میری ماں نے میری بات سن کر جو کہا وہ سن کر مجھے شدید حیرت ہوئی اور غصہ بھی آنے لگا۔ میری ماں نے کہا کہ تم نوکری نہیں کر سکتی۔ میرا دماغ گھومنے لگا۔ آخر میں نے اتنی زیادہ پڑھائی کس لیے کی ہے؟ جب مجھے نوکری ہی نہیں کرنی تھی، میرا اتنا زیادہ پڑھنے کا اور محنت کرنے کا کیا فائدہ؟ جبکہ میری ماں ایک بات بھی نہیں سن رہی تھی اور اپنی ہی کہے جا رہی تھی۔ جب میں نے کہہ دیا کہ تم نوکری نہیں کرو گی تو نہیں کرو گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، یہ کہہ کر امی اندر چلی گئیں، جبکہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا اتنا بڑا خواب پورا ہونے کے باوجود بھی مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ پا کر بھی میں خالی ہاتھ رہ گئی ہوں۔ میں اپنی امی کا دماغ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آخر ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ پھر میرا دماغ جب کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا، سب سے پہلے میرے ذہن میں یہی سوال آیا، آخر میری ماں مجھے کیوں منع کر رہی ہیں؟ میں نے یہ ڈگری بھی اسی لیے حاصل کی تھی کیونکہ اس میں پیسہ ہی پیسہ تھا۔ میں بہت زیادہ پیسے کمانا چاہتی تھی۔ میں بہت لالچی طبیعت کی واقع ہوئی تھی۔ میری ماں میری اس عادت کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ میں پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اب گھر کے حالات بھی پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ ابا کا کاروبار ایک دم سے ڈوبنا شروع ہو گیا تھا۔ اب مہینے میں تھوڑے ہی پیسے تھے جو آتے تھے، جن سے ہمارے گھر کا بمشکل گزارا ہوتا تھا، جبکہ میں عیش و عشرت میں رہنے کی عادی ہو گئی تھی۔ مجھ سے غربت میں زندگی گزارنا ناممکن تھا۔ ایسے میں جب میرے پاس موقع تھا، میرے پاس ڈگری تھی، میرے پاس ایکسپیرینس تھا، پھر میری ماں مجھے کیوں روک رہی تھی؟ یہی بات مجھے غصہ دلا رہی تھی۔ ڈگری حاصل کرنے سے پہلے میں نے جو خود سے عہد لیا تھا کہ میں غریبوں کی مدد کروں گی، اس عہد کو میں یکسر بھلا چکی تھی۔ اب میرا مقصد صرف اور صرف پیسے ہی تھے۔ میں اپنی ماں سے شام کو بیٹھ کر پھر بحث کرنے لگی کہ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ نے مجھے گھر ہی بٹھانا تھا، باقی لڑکیوں کی طرح میری شادی ہی کرنی تھی، تو مجھے اتنا پڑھایا کیوں؟ میری راتوں کی نیندیں قربان ہوئیں، میری وہ تمام محنت اس کا کیا؟ جبکہ میری باتیں سن کر میری ماں کچھ بھی نہیں بولی، بلکہ سکون سے بیٹھی رہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ کہنے لگیں، تم فکر مت کرو، میں تمہاری ڈگری کو ضائع نہیں کر رہی۔ میں تمہیں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ تم ہسپتال میں جا کر نوکری نہیں کرو گی، مریض تمہارے گھر ہی آ جایا کریں گے۔ امی کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مریض میرے گھر میں ہی آ جایا کریں گے؟ اب کیا میں گھر میں ایک ہسپتال کھولوں گی؟ ہاں، اب یہی سمجھ لو۔ میری ماں کے پاس جو تھوڑے بہت پیسے
انہوں نے جمع کر رکھے تھے، اس سے انہوں نے مجھے گھر میں ہی ایک کلینک کھول دیا۔ ابھی کے لیے میں نے یہی غنیمت تھا۔ ہر روز دن میں 1 یا 2 عورتیں وہ میرے پاس لے آتی تھی، جس سے فیس میں صرف 50,000 لیتی تھی۔ اس سے زیادہ فیس لینے کی مجھے میری ماں کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ میں بہت بار امی سے اس بات پر جھگڑی کہ یہ میرا حق ہے، میں اپنی مرضی سے جتنے بھی پیسے لوں، لیکن میری ماں آگے سے مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی۔ اب میں نے بھی امی سے بحث کرنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں ڈر گئی تھی اگر امی مجھے یہ کام کرنے سے بھی منع کر دیتی، میں پھر ان 50,000 سے بھی جاتی۔ میں اپنے ان دوستوں پر رشک کر رہی تھی جو لاکھوں کے حساب سے کما رہے تھے اور کروڑوں میں کھیل رہے تھے۔ اگر زندگی تھی تو انہی لوگوں کی زندگی تھی۔ اکثر میں سوچتی اور خود کو کوستی، آخر مجھے کیا ملا اس سے؟ تو اچھا تھا میں کوئی اور کام کر لیتی۔ لیکن ایک اور بات جس پر مجھے اپنی ماں پر غصہ آتا تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک دن میں 2 یا 3 عورتیں لاتی تھی۔ وہ ان سے زیادہ عورتیں نہیں لاتی تھی، جبکہ میں چاہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ عورتیں آئیں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکوں۔ پیسوں کے لیے میری ہوس بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ایک دن اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ میری ماں مجھے 50,000 سے زیادہ کیوں نہیں لینے دیتی، اور پھر وہ عورتیں لاتی کہاں سے ہیں؟ یہ ساری عورتیں اسے کہاں پر ملتی ہیں؟ میں نے 1-2 بار اپنی ماں سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن میری دوسری بات شروع کر کے یہ بات ٹال دیتی ہوں۔ ابھی مجھے تجسس ہونے لگا تھا کہ میرے ذہن میں عجیب عجیب خیال آنے لگے تھے۔ رات کو جب میں اکثر سونے کے لیے لیٹتی تھی، اس کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگ جاتا تھا۔ چاہ کر بھی میں اسے نہیں بلا پا رہی تھی۔ مجھے اپنے کیے پر شرمندگی ہوتی تھی۔ کاش میں اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھتی، کاش اس کے ساتھ میں نے بدتمیزی نہ کی ہوتی، بلکہ اسے رسانیت کے ساتھ جواب دیا ہوتا۔ لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ مجھے شرمندگی ہوتی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے۔ اپنی ماں کی حرکتیں مجھے مشکوک لگنے لگی تھیں۔ اکثر جب میری ماں کے موبائل پر کال آتی، کل کے بعد وہ فوراً نمبر کاٹ دیتی، یا پھر اگر وہ کال پر بات کر رہی ہوتی تو مجھے دیکھ کر یکدم خاموش ہو جاتی اور موبائل فون رکھ دیتی، جیسے وہ کسی سے بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ میں بھی انجان بن جاتی، جبکہ ان تمام باتوں کو میں نوٹ کر رہی تھی۔ میری ماں نے کبھی بھی مجھ سے کوئی بات شیئر نہیں کی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان جو ایک ماں بیٹی کا رشتہ تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں، لیکن اب میں نے اس سے سوال کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میں نے خود اس بات کا پتہ لگانے کا ارادہ کیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ماں خود سے کبھی بھی مجھے کوئی بات نہیں بتائے گی۔ میں نے کئی بار امی کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اچانک غائب ہو جاتی۔ میں دیکھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کدھر جاتی ہیں۔ ایک بار میں نے امی کو کال پر بات کرتے ہوئے سنا۔ امی کسی کو عورت لانے کا کہہ رہی تھیں۔ میرے ذہن میں خیال تو آیا کہ امی کسی اور سے کلائنٹ منگواتی ہیں۔ اچانک میری امی کو محسوس ہو گیا کہ میں دروازے کے باہر کھڑی ہوں۔ میری امی نے فوراً فون رکھ دیا اور میرا نام لے کر بولی، تمہیں میں نے سکھایا نہیں تھا کہ کسی کی باتیں چھپ کر نہیں سنتے؟ کیا تم نے تہذیب بھلا دی ہے؟ امی کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی اور چپ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ رات کو میں سونے کے لیے لیٹی ہوئی تھی جب اسی لڑکے کی یاد مجھے دوبارہ ستانے لگی۔ کچھ دن پہلے جب میں بازار گئی تھی، مجھے احساس ہوا تھا کہ یہ ارسلان ہی ہے۔ میرے دل میں آیا کہ میں اس سے جا کر معافی مانگوں۔ میں نے اسے معافی مانگنے کا ارادہ کیا، لیکن جب میں اس کے پاس پہنچی، مجھے محسوس ہوا کہ یہ ارسلان نہیں بلکہ کوئی اور شخص ہے۔ وہ میرے خواص پر اس قدر سوار ہو چکا تھا کہ اب مجھے وہ ہر جگہ دکھائی دینے لگ گیا تھا۔ میں نے فوراً اس صاحب سے معذرت کی اور سامان لے کر گھر میں آ گئی، لیکن گھر آنے کے بعد بھی مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میں نے ارسلان کو ہی دیکھا تھا۔ پھر وہ اچانک کہیں غائب ہو گیا دوسری طرف۔ میرے دل میں امی کے بارے میں ایک شک بیٹھ چکا تھا۔ میرے دل میں یہ بھی تھا کہ کہیں امی غلط کاموں میں نہ پڑ گئی ہوں، کیونکہ شہر میں بہت سی افواہیں پھیلی ہوئی تھیں۔ میں سوچ رہی تھی کہیں امی مجھے ہی اس کام میں نہ پھنسا دیں۔ ہزاروں سوالات تھے جو میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے، ہزاروں پہیلیاں تھیں جن کو میں سلجھانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ایک دوست سے مدد لینے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ مجھے پتہ لگا کر بتا سکے کہ میری ماں کدھر جا رہی ہے، لیکن مجھے پتہ چلا کہ وہ دوست دوسرے ملک گیا ہوا تھا۔ اب جو کرنا تھا وہ میں نے خود ہی کرنا تھا۔ ایک دن میری ماں نے کہا وہ باہر سے کچھ سامان لینے جا رہی ہیں۔ میں نے ان کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دن میں دیر کیے بغیر ان کے پیچھے باہر نکل گئی۔ میں نے برقع پہنا ہوا تھا۔ میرے اور امی کے درمیان میں اتنا فاصلہ تھا کہ میری امی کو شک نہ ہو سکے۔ جب وہ تھوڑا سا آگے گئیں، وہ ہمارے محلے کی ایک عورت کے گھر میں داخل ہو گئیں۔
میں کافی دیر باہر کھڑی انتظار کرتی رہی کہ میری امی وہاں سے نکلیں۔ میں چاہ رہی تھی کہ وہ جلدی سے باہر آئیں اور جہاں جاتی ہیں وہاں جائیں، لیکن اس دن دھوپ بھی کافی تھی اور میں جھنجھلاتے ہوئے گھر واپس آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میری امی گھر واپس آئیں اور کہنے لگیں، آج میں کوئی بھی کیس نہیں لا سکی، پڑوسن کی طبیعت خراب تھی۔ میں اس کی خیریت دریافت کرنے وہیں بیٹھ گئی تھی۔ امی کی بات سن کر میں مایوس ہو گئی۔ میری امی مجھے مایوس دیکھ کر بولیں، پریشان مت ہو، میں خود نہیں جا سکتی، لیکن میں فون کر کے کلائنٹ کو بلا لیتی ہوں۔ پھر نہ جانے انہوں نے کس سے کیا بات کی، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک عورت آ گئی۔ میں سوچنے لگی کہ انہوں نے فون کس کو کیا ہوگا، آخر وہ کون تھا جس کو فون کرتی تھی اور وہ کیس بھیج دیتا تھا۔ ایک دن مجھے خوش قسمتی سے ان کا موبائل مل گیا۔ اس وقت وہ گھر پر نہیں تھیں، باہر گئی ہوئی تھیں۔ میں نے ان کا موبائل چیک کیا، لیکن مایوسی کے سوا مجھے کچھ بھی نہ ملا، کیونکہ ان کا موبائل خالی تھا۔ تمام کال ہسٹری، میسیجز، سب کچھ ڈیلیٹ ہوا پڑا تھا۔ امی کا موبائل دیکھ کر میرا شک پختہ ہو گیا کہ ضرور میری امی کسی غلط کام میں ملوث ہو چکی ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے ساری کال ہسٹری ڈیلیٹ کر دی ہے، ورنہ انہیں میرے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ ضرور یہ شخص غلط انسان ہے یا پھر ایک ایسے گروہ کے ساتھ مل چکی ہیں جو کہ مختلف جرائم میں ملوث ہے۔ امی کو پتہ نہیں ہے یہ نہ صرف خود پھنسیں گی بلکہ مجھے بھی پھنسائیں گی، پھر ساری زندگی ہم جیل میں چکی پیستے رہیں گے۔ میرا دماغ غصے سے کھول رہا تھا۔ اب میں کسی طرح امی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ لوگ کون ہیں۔ اس کے لیے مجھے امی کا پیچھا کرنا تھا اور انہیں اس بات پر شک بھی نہیں ہونے دینا تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ اب میں نے امی سے کوئی بھی سوال کرنا چھوڑ دیا تھا، وہ بھی کافی مطمئن ہو چکی تھی، جبکہ میری نظر امی کی ہر ایک حرکت پر تھی۔ وہ کیا کرتی ہیں، کدھر جاتی ہیں، لیکن اس بات کا پتہ میں ابھی بھی نہیں لگا پائی تھی کہ وہ کس سے بات کرتی ہیں۔ ایک دن میری امی سامان کا کہہ کر باہر نکلیں، میں بھی فوراً امی کے پیچھے ہو لی۔ میری امی انجان راستوں سے گزرتی ہوئی جا رہی تھیں، لیکن وہ مین روڈ پر جا کر رک گئیں۔ ایک کالی سیاہ گاڑی روکی، میری امی کھڑی اس ڈرائیور کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ ڈرائیور کون ہے، لیکن جب میری نظر اس ڈرائیور پر پڑی، مجھے لگا جیسے ساتوں آسمان میرے سر پر آ گرے ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہ شخص ہو سکتا ہے۔ آخر وہ یہاں پر کیا کر رہا تھا؟ اس کا یہاں پر کیا کام؟ میری امی کافی دیر اس کے ساتھ کھڑی اس سے باتیں کرتی رہیں۔ جس گاڑی میں وہ بیٹھا تھا وہ کروڑوں کی گاڑی تھی۔ آخر اس کے پاس یہ گاڑی کہاں سے آ سکتی ہے؟ وہ تو ایک عام سا انسان تھا، اس کا تو لباس بھی اتنا عام سا ہوتا تھا۔ یہ سب اس کے پاس کہاں سے آیا؟ وہ میری ماں سے کیا باتیں کر رہا تھا؟ ہزاروں سوالات تھے جو میرے ذہن میں مچل رہے تھے۔ میں نے ایک رکشے کو روک لیا، جیسے ہی میری ماں گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی کا پیچھا کرنے لگی۔ اس دوران میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ میری ماں اور ارسلان کے درمیان میں کیا لنک ہو سکتا ہے۔ اتنے عرصے کے بعد اتنی اچھی حالت میں اس کو اپنے سامنے دیکھ کر میں اپنے ماضی میں کھو گئی۔ میرا میڈیکل کا فائنل ایئر تھا، میرے پیپر ہونے والے تھے۔ کافی دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ یہ میرا کلاس فیلو میرے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ وہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اس نے مجھ سے کیا بات کرنی ہے۔ مجھے ہمیشہ سے اس سے چڑ تھی، کیونکہ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ مجھے غریبوں سے ہمیشہ ہی نفرت محسوس ہوتی تھی۔ میں اپنے جیسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ لوگ پیسے کے بھوکے ہیں، اس وجہ سے میرے پیچھے آتے ہیں، اور ویسے ہی ہوا۔ میں کیفے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اس دن، میری دوست کالج میں نہیں آئی تھی، جب ارسلان میرے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں کافی دنوں سے اسے ٹال رہی تھی، لیکن آج میں نے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ بات کرتے ہوئے کافی ہچکچا رہا تھا، جبکہ مجھے اس سے عجیب سی بیزاریت محسوس ہو رہی تھی۔ جلدی بولو، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، میں نے اکھڑے لہجے میں کہا۔ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا۔ اس کی بات سن کر تو جیسے میرا دماغ گھوم گیا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسے بات کرنے کی؟ تمہاری اوقات ہی کیا ہے، ایک معمولی سے کسان کے بیٹے؟ آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ مجھ سے بات کرنا تو دور، اگر تم مجھے اپنے آگے پیچھے بھی نظر آئے تو مجھ سے زیادہ برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں بہت خوش شکل تھی، اس سے کہیں زیادہ میں بہت مغرور تھی۔ میری مغروریت پورے کالج میں مشہور تھی۔ میری اسی ادا کی وجہ سے لڑکے میرے آس پاس گھومتے تھے اور مجھے اس بات کا اچھی طرح علم بھی تھا۔ اس کا چہرہ شرمندگی سے لال ہو گیا، جبکہ اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ ایک لمحے کو مجھے لگا جیسے میں نے کچھ زیادہ ہی غلط بول دیا ہے۔
پھر میرے اندر کی خودسر اور مغرور لڑکی نے سر اٹھایا اور پھر میں نے اس واقعے کو جھٹک دیا۔ اس کے بعد پیپرز تک وہ مجھے اپنے آس پاس دکھائی نہ دیا، لیکن اس کے بعد میرے وجود میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ مجھے اسے اپنے آس پاس دیکھنے کی عادت ہو چکی تھی، اب اچانک وہ غائب ہو گیا تھا۔ میں نے خود کو کوسا اور اپنی ساری توجہ پیپرز پر مرکوز کر دی، کیونکہ یہ میرے مستقبل کا سوال تھا۔ میں اپنا مستقبل ایک عام سے آدمی کے بارے میں سوچ کر برباد نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر میرے فائنل ایئر کے پیپر بھی ہو گئے۔ میں نے وہاں پر بھی اسے نہیں دیکھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے پیپرز بھی دیے ہیں یا نہیں۔ مجھے روپے پیسوں سے بہت محبت تھی، میں بے حد زیادہ لالچی تھی۔ میں دوست بھی ایسے ہی بناتی تھی جو کہ بہت زیادہ امیر ہوں۔ پھر جب میری ہاؤس جاب شروع ہوئی تھی، وہاں ایک ڈاکٹر تھا۔ وہ بے حد پیارا اور حسین نوجوان تھا۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا مجھے چاہیے تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک دل موہ لینے والی مسکراہٹ رہتی تھی۔ میں نے اس وقت شدت سے دعا کی تھی کہ مجھے اسی ہسپتال میں نوکری مل جائے اور میں اس کے ساتھ کام کر سکوں۔ لڑکیاں اس سے بہت زیادہ متاثر تھیں۔ میرے ڈپارٹمنٹ کی ساری لڑکیاں ہی اس پر لٹو ہوئی پڑی تھیں، اور وہ بھی سب کے ساتھ محبت اور خلوص سے بات کرتا تھا۔ میں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ اسے بدتمیزی کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میرے ساتھ بھی وہ ایسے ہی بات کرتا تھا جیسے وہ باقیوں کے ساتھ بات کرتا تھا، لیکن میں دل ہی دل میں اس سے پیار کرنے لگ گئی تھی اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب سجانے لگ گئی تھی۔ پیار سے بات کرنا اس کی عادت تھی، لیکن اس کو میں کوئی اور ہی رنگ دے بیٹھی تھی۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ باقی سب کی نسبت مجھ سے زیادہ باتیں کرتا تھا، مجھ سے جلد فرینک ہو جاتا تھا۔ دوسری طرف میں خوبصورت بھی تھی اور ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے وہ بھی مجھ پر فدا ہو گیا تھا۔ مجھے نظر انداز کر ہی نہیں سکتا تھا۔ آخر وہ مجھے نظر انداز کرتا بھی کیسے؟ میں اپنی ایک ادا سے کسی کا بھی دل دھڑکا سکتی تھی، لیکن میں اس کی منتظر تھی کہ وہ خود مجھ سے بات کرے۔ جو بھی تھا، میں ایک مشرقی کی لڑکی تھی، اور میں کبھی بھی اپنے منہ سے محبت کا اظہار کرنا قابل قبول نہیں سمجھتی تھی۔ لیکن کافی زیادہ ٹائم گزر گیا، اس نے خود سے کوئی بھی بات نہیں کی۔ اس کا رویہ میرے ساتھ ویسا ہی تھا۔ ایک دن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر اسے اپنے دل کی بات بتا دی۔ اس نے اس وقت مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی۔ میرے ساتھ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے مجھے یوں نظر انداز کیا تھا۔ میں خود سے بھی نظر ملانے کے قابل نہ رہی تھی۔ میں خود سے بھی بہت شرمندگی محسوس کر رہی تھی کہ آخر مجھے کس بات کی جلدی تھی۔ میں تھوڑا سا انتظار کر لیتی، لیکن ابھی قیامت باقی تھی۔ ابھی جو ہونا تھا وہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک دن جب میں اپنے کولیگز کے ساتھ تھی، وہاں پر آیا۔ میں نے اسے دیکھ کر نظریں چرا لیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اور مجھے اس بات کا علم بھی نہیں تھا۔ میں نے اس سے جو بھی بات کی تھی، اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، وہ سب اس نے ریکارڈ کیا ہوا تھا۔ میرے سب کولیگز کے سامنے اس نے وہ ریکارڈنگ آن کر لی۔ اس وقت میں یہی دعا کر رہی تھی کہ زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں، یا قیامت آ جائے اور سب کچھ ختم ہو جائے۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ میری منگنی ہو چکی ہے، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ تم یہ خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ خود بخود میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں فوراً وہاں سے چلی گئی۔ مجھے شدید دکھ ہو رہا تھا کہ اگر اس نے مجھے انکار ہی کرنا تھا تو مجھے اکیلے میں کرتا۔ یوں سب کے سامنے میری بے عزتی کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اس کے بعد وہ مجھ سے ویسے ہی نارمل انداز میں بات کرتا رہا، لیکن میں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس کے لیے یہ سب عام سی بات تھی، لیکن میرے لیے یہ انا کا مسئلہ بن گیا تھا۔ میرے سب دوستوں اور کلیگز نے میرا بہت مذاق بنایا۔ پھر آہستہ آہستہ میں اسے بھولنے لگی، لیکن مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے بھی تو ایسے ہی کسی کو بے عزت کیا تھا، کسی کی محبت اور خلوص کا مذاق بنایا تھا۔ یہ دنیا واقعی مکافات عمل ہے۔ انسان جو سلوک دوسرے کے ساتھ کرتا ہے، ویسا ہی سلوک اسے خود بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آج مجھے میرے کیے کا بدلہ مل گیا تھا۔ میرے اندر احساس ندامت مزید بڑھ گیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کس طرح گزرے ہوئے وقت کو واپس لٹاؤں اور اپنی غلطی کا ازالہ کر لوں۔ اچانک گاڑی ایک جگہ جا کر رکی اور میں حال میں واپس لوٹی۔ میں نے ڈرائیور کو اس کا کرایہ دیا اور امی کے گاڑی سے اترنے کا انتظار کرنے لگی۔ گاڑی ایک بڑے ہسپتال کے سامنے آ کر رکی۔ یہ وہ ہسپتال تھا جہاں کام کرنے کی میں نے ہمیشہ سے خواہش کی تھی، لیکن مجھے کبھی بھی موقع نہیں ملا۔ میں ان کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہو گئی۔ وہ جہاں سے بھی گزر رہا تھا، لوگ رک رک کر اسے سلام کر رہے تھے۔
ہر کوئی اس کے ساتھ بہت عزت سے پیش آ رہا تھا، سب اسے ڈاکٹر ارسلان کہہ رہے تھے۔ میں حیران ہو گئی کیونکہ میں نے فائنل ایگزامز میں اسے نہیں دیکھا تھا، پھر اس میں اپنی تعلیم کہاں سے مکمل کی؟ لیکن جو بات میں نے پتہ لگانی تھی وہ یہ تھی کہ میری ماں کا اس کے ساتھ کیا کام ہے، میری ماں اسے کیسے جانتی ہے۔ میرا دماغ سوچ سوچ کر تھک گیا تھا، لیکن مجھے کہیں سے بھی کوئی سرا نہیں مل رہا تھا جسے پکڑ کر ساری کہانی سلجھاؤں۔ پھر مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی، وہ ڈاکٹر جس نے میری بے عزتی کی تھی وہ ارسلان کے گلے لگ رہا تھا اور ہنسی خوشی اس کی باتیں کر رہا تھا۔ ارسلان کے ملنے کے بعد اس نے میری ماں سے دعا لی۔ آخر یہ سب چکر کیا تھا؟ پھر ارسلان نے میری ماں کو بتایا کہ یہ میرے بچپن کا دوست تھا۔ ارسلان کی بات سن کر مجھے شدید جھٹکا لگا۔ تو کیا پھر اس نے اپنے دوست کی بے عزتی کا بدلہ لیا تھا مجھ سے زیادہ دیر وہاں کھڑا نہیں رہا گیا اور میں واپس آ گئی۔ میری ماں جب واپس آئی میرا رویہ اس کے ساتھ بہت زیادہ تبدیل ہو چکا تھا۔ میں اپنی ماں کا کسی بات کا صحیح طرح سے جواب نہیں دے رہی تھی۔ میری ماں نے یہ بات شدت سے نوٹ کی۔ انہوں نے مجھ سے کئی بار پوچھا لیکن میں نے کوئی خاص جواب نہ دیا۔ مجھے اپنی ماں پر شدید غصہ تھا اور دکھ بھی ہو رہا تھا کہ انہوں نے مجھ سے ہر بات کیوں چھپائی۔ آخر میں ان کی بیٹی تھی۔ کافی دن تک میں نے اپنی ماں سے کوئی بھی بات سیدھے منہ نہیں کی۔ پھر ایک دن میری امی نے تنگ آ کر مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ آخر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں کافی دنوں سے تمہارے رویے میں تبدیلی محسوس کر رہی ہوں۔ تم میری کسی بھی بات کا صحیح طرح سے جواب نہیں دے رہی اور نہ ہی خود مجھ سے کوئی بات کر رہی ہو۔ میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ پھر تو جیسے میں پھٹ ہی پڑی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ نے اپنے سے آدھی عمر کے لڑکے کے ساتھ چکر چلایا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ آپ کی ایک جوان بیٹی ہے۔ اپنی نہیں میری تو عزت کا خیال کریں۔ اچانک میری ماں نے ایک زوردار تماچا میرے منہ پر مارا۔ میں چند لمحے ہکا بکا رہ گئی۔ میری ماں غصے سے کہنے لگی، کیا بکواس کر رہی ہو؟ مجھے بتاؤ بات کیا ہے؟ ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ ارسلان کو کیسے جانتی ہیں؟ میری امی کہنے لگی، میں نہیں چاہتی تھی کہ تم گھر سے باہر جا کر نوکری کرو۔ میں جانتی تھی کہ تم لالچی طبیعت کی مالک ہو۔ اگر تم اسپتال میں نوکری کی تو تم غریبوں کو لوٹنا شروع ہو جاؤ گی۔ تمہارے باپ نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہاری ایسی تربیت کروں کہ تم ڈاکٹر بن کر دوسروں کے لیے مسیحا بنو، نہ کہ اپنے فائدے کے لیے کام کرو۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری ایسی ہی تربیت کروں گی کہ تم لوگوں کے لیے مسیحا بنو۔ اس وجہ سے میں نے تمہیں اسپتال میں نہیں جانے دیا، کیونکہ میں تمہارا ذہن پڑھ چکی تھی۔ اس وجہ سے میں اسپتال گئی۔ وہاں میری ملاقات ڈاکٹر ارسلان سے ہوئی۔ وہ مجھے تمہارے حوالے سے جانتا تھا۔ مجھے پریشان دیکھ کر اس نے مجھ سے وجہ پوچھی۔ میں نے ان کو ساری بات بتا دی۔ اس نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسپتال ڈاکٹر ارسلان کے والد کا تھا۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ میں تمہیں گھر میں کلینک بنا دوں اور مریض بھیجنا اس کا کام ہے، اور اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ میں تمہیں اس کے بارے میں پتہ نہ لگنے دوں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ یہی وجہ تھی میں موبائل سے اس کا نمبر ڈیلیٹ کر دیتی تھی تاکہ تمہیں پتہ نہ لگے۔ جب وہ اسپتال ہوتا تھا وہ خود ہی مریض بھیج دیتا تھا، لیکن جب وہ اسپتال نہیں ہوتا تھا پھر مجھے جانا پڑتا تھا۔ ان مریضوں سے ہم آدھے پیسے لیتے تھے اور جو آدھے پیسے بھی نہیں دے سکتے تھے ان کا مفت میں علاج کر رہے تھے۔ اپنی ماں کی باتیں سن کر مجھے شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں اپنی ماں کے بارے میں اس قدر غلط کیسے سوچ سکتی ہوں؟ میں ان کے قدموں میں گر گئی اور ان سے معافی مانگنے لگی۔ ارسلان کے لیے میرے دل میں نرم جذبات پیدا ہو گئے تھے، لیکن جب مجھے یاد آیا اس کے دوست نے میری کس قدر بے عزتی کی تھی، وہ تمام نرم جذبات ختم ہو گئے اور میرے دل میں اس کے لیے غصہ امڑنے لگا۔ میری ماں نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ مجھے سب پتہ لگ گیا ہے۔ پھر ایک دن وہ ہمارے گھر میں آیا اور ارسلان کے ساتھ وہی ڈاکٹر تھا جس نے میری بے عزتی کی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے ندامت سے نظریں جھکا لیں اور کہنے لگا، میں تم سے شرمندہ ہوں۔ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے میرا دوست کافی عرصہ غمگین رہا، جس کی وجہ سے مجھے تم پر غصہ تھا، لیکن جب ارسلان کو پتہ چلا اس نے مجھے بہت ڈانٹا۔ میں نے ان دونوں کو معاف کر دیا تھا۔ میرا دل ان کی طرف سے صاف ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد ارسلان نے میرے لیے دوبارہ رشتہ بجوایا، جسے میری ماں نے قبول کر لیا۔ یوں میری اور ارسلان کی شادی ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔